بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 11 عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھیں۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں اور کوئی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی مثال دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے، جس کا راستہ بہت دشوار گزار ہے کہ نہ تو آسانی سے چڑھ کر کوئی اسے لا سکتا ہے اور نہ ہی وہ گوشت ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے کوئی اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت نے کہا، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی، پھر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت نے کہا، میرا خاوند ناپسندیدہ قد کاٹ کا لمبا تڑنگا آدمی ہے، اگر اس کے بارے میں کچھ بولوں تو طلاق ہو جاؤں گی، اور اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی ہوں۔ چوتھی عورت نے کہا، میرا خاوند ملکی تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، اس سے مجھے کوئی خوف ہے نہ اکتاہٹ۔ پانچویں عورت نے کہا، میرا خاوند گھر میں آتا ہے تو ایک چیتے کی طرح اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا، اور سخی اتنا ہے کہ جو آج کمایا اس سے آج ہی خرچ کیا کل تک کے لیے اٹھا نہیں رکھتا۔ چھٹی عورت نے کہا، میرا خاوند اگر کھائے تو سب کچھ لپیٹ جائے، اگر پیے تو ایک بوند بھی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا لے کر الگ پڑا رہتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا، کبھی میرا دکھ درد معلوم کرے۔ ساتویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند جاہل یا مست یا نامرد ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس اکیلے کی ذات میں جمع ہیں، سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت نے کہا، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور سونگھوں تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت نے کہا، میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ خود قد آور اور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہیں، لوگ جہاں صلاح مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں، میرے خاوند کا گھر اس جگہ سے بہت قریب ہے۔ 10ویں عورت نے کہا، میرے خاوند کا نام مالک ہے، اور کیسا مالک؟ وہ مالک کہ اس 9ویں عورت کے خاوند سے بہتر ہے، وہ اونٹوں کے مالک ہے اور اس کے اونٹ اکثر باڑے میں رہتے ہیں اور بہت کم چراگاہ میں جاتے ہیں، جب وہ اونٹ گانے بجانے کی آواز سنتے ہیں یعنی مہمانوں کے استقبال سے کنایا ہے تو اپنے ذبح ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ 11ویں عورت نے کہا، میرا خاوند ابو ذرا ہے۔ ابو ذرا کیا ہے؟ اس نے زیورات سے میرے کان ہلا دیے اور چربی سے میرے بازو بھر دیے، یعنی خوب کھلایا پلایا، اس نے مجھے خوش کیا تو میں اپنے آپ سے خوش ہوئی، اس نے مجھے تھوڑی سی بکریوں والوں میں پایا تو مجھے امیروں میں لے آیا جہاں اونٹوں اور گھوڑوں کی آوازیں آتی ہیں اور گانے والے بیل اور بھوسا جدا کرنے والے آدمی ہیں۔ میں بات کرتی ہوں تو برا نہیں منایا جاتا، جب میں سوتی ہوں تو صبح تک سوئی رہتی ہوں اور پیتی ہوں تو سیراب ہو کر پیتی ہوں۔ ابو ذرا کی ماں بھی کیسی باکمال عورت ہے کہ اس کے برتن بڑے بڑے ہیں اور اس کا گھر کشادہ ہے۔ ابو ذرا کے بیٹے کی شان بھی عجیب ہے کہ اس کا پہلو کھجور کی بے پھل ٹہنی کی طرح ہے اور اسے بکری کے بچے کا صرف ایک بازو سیر کر دیتا ہے۔ ابو ذرا کی بیٹی بھی کیا ہے، ماں باپ کی فرمانبردار اور چادر کو بھرنے والی اور اپنی ہمسایہ عورت کو جلانے والی ہے۔ ابو ذرا کی لونڈی بھی کیا ہے، نہ تو ہمارے راز ظاہر کرتی ہے اور نہ ہمارا غلہ چوری کرتی ہے اور نہ ہی ہمارے گھر کو کوڑے کرکٹ سے بھرتی ہے۔ ام ذرا نے کہا، ابو ذرا گھر سے نکلا، اس وقت دودھ کی مشکیں بلائی جا رہی تھی، اس نے ایک عورت سے ملاقات کی جس کے ساتھ چیتے کی طرح دو بچے اس کے پہلو میں دو اناروں سے کھیل رہے تھے۔ ابو ذرا نے مجھے طلاق دے دی اور پھر میں نے بھی ایک ایسے سردار سے شادی کر لی جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ہاتھ میں خطی نیزہ ہوتا ہے اور سے پیر کو وہ میرے پاس کثرت سے چوپائے لے آتا ہے۔ اس نے مجھے ان چوپایوں میں سے ایک ایک جوڑا دی اور کہا، اے ام ذرا، تو خود بھی کھا اور اپنے اقارب کو بھی غلہ دے۔ اگر میں اس کے دیے ہوئے تمام عطیات جمع کروں تو بھی ابو ذرا کے چھوٹے سے چھوٹے برتن کے برابر نہ ہوں گے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسا ابو ذر